سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ری امیجننگ پاکستان کی جو کرنٹ ہمارے یہاں ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، وہ تو ایک وہ حسین حقانی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی ری امیجننگ پاکستان کے ٹائٹل سے، اور دوسرا ریسنٹلی جو کچھ وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے جو کہ ہماری جو مختلف جماعتی سیاست ہے اس سے کچھ بہت زیادہ خوش نہیں تھے، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے یا کوکر صاحب ہو گئے، تو انہوں نے ایک یہ نیا ایک یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایک کیچ فریز جو ہماری پالیٹکس میں انہوں نے متعارف کرایا کہ جی ری امیجننگ پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا ایک نیا تصور یا جو پاکستان کا تصور ہے اس کو ریوائیو کیا جائے۔ اب اس میں جو ڈسکشن ہوئی، جتنا میں اس کو سمجھ سکا، وہ زیادہ تر ہوئی پاکستان کا جو اس وقت گورننس سٹرکچر ہے اس کے اندر زیادہ تر ڈسکشن ہوئی، یعنی پشاور میں جہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو آبزرو کیا، جو ری امیجننگ کی اپنی جو یہاں پہ میٹنگ ہوئی، تو اس کا تعلق زیادہ تر وہ فیڈرل سٹرکچر کے ساتھ تھا یا اس طرح کے معاملات کے ساتھ۔ میں ذرا اس پہ ایک ڈیفرنٹ ویو لیتا ہوں جب ہم ری امیجننگ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ایک جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اور ہم بعض اوقات جب مسائل کی طرف جاتے ہیں اور ہم مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آن دا سرفیس سپرفیشل مسائل کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم انسٹیبلٹی کی بعض اوقات یعنی سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات ہم لاقانونیت کی بات کرتے ہیں، پھر وہ لاقانونیت کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہم جسے کہتے ہیں رول آف لا، وہ پاکستان میں نہیں ہے، یعنی سب میں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ جو میرے نزدیک ری امیجننگ پاکستان کا آئیڈیا ہے یا پاکستان کا جو نیا تصور ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک انٹلیکچول آئیڈیا ہے، ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کے پیچھے ایک مختلف قسم کا فلسفہ ہے جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور وہ جو فلسفہ ہے یا وہ جو ری امیجننگ ہے وہ سب سے پہلی جو ہماری قومی شناخت ہے، جو ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے، اس کو ری انٹروڈیوس یا اس کو ری اورینٹ اور ری کنفیگر کرنے کے حوالے سے ہے۔ اب اس نیشنل آئیڈینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی ریاست ہے، اور اس نظریے کو بنیاد بنا کر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی پاکستانیت کیا چیز ہے اور پاکستانی ہونا کیا چیز ہے اور پاکستانی شناخت کیا چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان اٹ سیلف، یعنی اگر ہم مذہبی نظریے کی بات کریں جس کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا ہے، یہ ان اٹ سیلف کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں اس کی تشریح بنیادی طور پہ مسئلہ ہے۔ ہم اس کی تشریح جس طرح سے کرتے ہیں تو اس سے دو مسائل ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں ری امیجننگ کے حوالے سے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اندر مختلف لوگ جو پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کی شناخت بھی رکھتے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، تو ان کے لیے تو ایک مسئلہ شروع میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم پاکستانیت اور یعنی ہمارا جو مذہبی نظریہ ہے اگر ہم اس کو ساتھ میں جوڑتے ہیں تو ان کی پاکستانیت جو ہے اس کو ہم شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پاکستانیت کو ودن، جیسے میں نے کہا اسی مذہبی ڈسکورس کے اندر ہمیں اس کو اتنا انکلوسیو بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ اگر ہم نے اسی کو رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کو اتنا انکلوسیو بنانا چاہیے کہ یہ جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے اندر یہ شناخت کا جو کرائسس ہے یہ پیدا نہ ہو کہ ہم پاکستانیت اس ایسے انداز میں ڈیفائن کریں کہ جس میں وہ فٹ ہی نہ ہوتے۔
دوسرا پھر پاکستان میں اور لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ تقریباً اچھے مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اور شناخت بھی رکھتے ہیں، اور ہم عمومی طور پہ جب ایک قومی شناخت کو سپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم عمومی طور پہ دوسری جو ان کی شناخت ہے اس کے کاسٹ پہ ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگین پھر ہم ایک ایتھنک جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، یہ جو چھوٹی قومیں ہیں پاکستان میں، ان کے اندر جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، جو شناخت کا بحران ہے، ہم وہ کریٹ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر ہمیں بعض اوقات یہ حالات نظر آتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ری امیجننگ پاکستان میرے لیے پاکستان کی جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے اس کو زیادہ انکلوسیو بنانے کی ایک ڈیبیٹ ہے، رادر دین کہ ہم جیسے میں نے کہا اس کو صرف اقتصادیات یا سیاسیات کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔